بلکہ گجرات کے اگر کسی کونے میں اگر کوئی دلت اپنی شادی کی بارات گھوڑے پر بیٹھ کر نکالنا چاہے گا تو میں آج اعلان کر رہا ہوں کہ مجلس کا MLA اس دولے کی گھوڑے کے سامنے کھڑے ہو کر کہے گا کہ نکال اپنی شادی کی بارات، دیکھتے ہیں کہ کون مائیکا لال تیری شادی کی بارات کو روک سکے گا۔ اب ڈر ڈر کر زندہ نہیں رہیں گے، اب ڈر ڈر کر زندہ نہیں رہیں گے، اب گھٹ گھٹ کر اپنی زندگی کو نہیں گزاریں گے۔ یہ بھارت ہمارا وطن ہے اور رہے گا، یہ جمہوری ملک ہے، یہاں پر سمویدھان بابا صاحب امبیڈکر نے بنایا اور وہ سمویدھان یہ کہتا ہے کہ دلت بھی برابر ہے، برہمن بھی برابر ہے، ٹھاکر پٹیل بھی برابر ہے تو مسلمان بھی برابر ہے، کہ انصاف کی لڑائی لڑنا ہے مجلس کو اور آپ کو۔ اور میں اپنی بات کو مکمل اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک کہ میں بلقیس بانو کا ذکر نہیں کروں۔ بلقیس بانو صرف مسلمان کی بیٹی نہیں ہے، بلقیس بانو صرف ایک مہیلا نہیں ہے، بلقیس بانو ایک انصاف کا لڑائی کا نام ہے۔ جس مہیلا کو جو 5 مہینے کی پریگننٹ تھی، بڑی تعداد میں نوجوانوں کو دیکھ رہا ہوں، شاید نوجوان تم کو یاد نہیں ہوگا بلقیس بانو کا واقعہ۔ بلقیس بانو 5 مہینے کی پریگننٹ تھی، بلقیس بانو کے ساتھ 3 سال کی بیٹی تھی، بلقیس بانو کے ساتھ اس کی ماں تھی، اور دنگائیوں نے بلقیس بانو کو روک کر اس کی عزت لوٹی، اس کا بلاತ್ಕಾರ کیا، بلکہ جی نہیں بھرا تو بلقیس بانو کی ماں کا بھی بلاತ್ಕಾರ کیا، جب جی نہیں بھرا تو بلقیس بانو کے ساتھ جو مہیلا تھی ان کا بھی بلاತ್ಕಾರ کیا، اور ان ظالموں کا دل نہیں بھرا تو انہیں بلقیس بانو کے سامنے اس کی 3 سال کی بیٹی کے سر کو ایک پتھر پر مار کر اس کا قتل کر دیا۔ اس پر بھی دل نہیں بھرا ان جانوروں کا تو انہیں بلقیس بانو کی ماں کو اور دوسرے مہیلاؤں کا قتل کر دیا۔ بلقیس بانو رات کے اندھیرے میں چھپ چھپ کر آدیواسی بھائیوں بہنوں کے پاس گئی، انہوں نے اس کو کپڑا کیا۔ بلقیس بانو نے اس وقت کی گجرات کی پولیس کے پاس جا کر اس کے شوہر کو میں سلام کرتا ہوں، بلقیس بانو نے کمپلین کی تو پولیس نے کمپلین نہیں کیا۔ بلقیس بانو نے کمپلین دی تو دواخانے میں جب کسی کا بلاತ್ਕਾਰ ہوتا ہے تو اس کا صحیح طریقے سے علاج نہیں ہوا۔ بلقیس بانو ڈٹی رہی، اپنی عزت کی لڑائی بلقیس بانو نہیں لڑ رہی تھی، بلقیس بانو انصاف کی لڑائی لڑ رہی تھی۔ مہاراشٹرا میں مقدمہ چلا، ٹرائل کورٹ نے سزا دی، ہائی کورٹ نے سزا کو برقرار رکھا، تو نریندر مودی کی بھاجپا نے، گجرات کی بھاجپا کی سرکار نے اپنی ریمیشن پالیسی کے تحت ان ظالموں کو جنہوں نے بلقیس بانو کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کیا اور جنہوں نے بلقیس بانو کی عزت لوٹی، کون تھے وہ لوگ تم جانتے نوجوانوں؟ وہ بلقیس بانو کے پڑوسی تھے، جس کو بلقیس بانو چاچا کہہ کر پکارتی تھی۔ جس دن بلقیس بانو کا ریپ ہوا، بلاत्ਕਾਰ ہوا، بلقیس بانو اس کی دکان سے خریدی ہوئی چوڑیاں پہنی ہوئی تھی، اور جس نے بلقیس بانو کو اپنی بیٹی سمجھ کر چوڑیاں بیچی تھی، اسی ظالم کتے نے بلقیس بانو کی عزت لوٹی، اور ان کتوں کو بھاجپا کی سرکار نے رہا کروا دیا۔ بتاؤ بھاجپا کی سرکار، آپ ایسے کتوں کو چھوڑتے ہیں جو مہیلاؤں کا بلاत्ਕਾਰ کرتے ہیں، کہاں گئی آپ کی انسانیت؟ کہاں گئی آپ کی انسانیت؟ بلقیس بانو مسلمان کا ایشو نہیں ہے، بلقیس بانو مہیلاؤں کا ایشو نہیں ہے، بلقیس بانو انصاف کا مدعا ہے، اور انصاف پکار پکار کر بھارت کے پردھان منتری سے پوچھ رہا ہے کہ بتاؤ بھارت کے پردھان منتری، آپ نے کہا تھا کہ بیٹی بچاؤ بیٹی بچاؤ، کیا بلقیس بانو آپ کی بیٹی نہیں تھی پردھان منتری؟ بتاؤ ہم کو آپ۔ یاد رکھیے، صرف ووٹ دینا کامیابی نہیں ہے، آپ برسوں سے صرف ووٹ دے رہے ہیں، آپ نے کبھی ووٹ حاصل نہیں کیا ہے۔ آج مجلس آپ کے درمیان میں آ کر کہہ رہی ہے کہ تم نے ہمیشہ ووٹ دیا ہے،
آج تم کو ووٹ لینا ہے اپنے لیے، اپنے مستقبل کے لیے، اپنے بچوں کے انصاف کے لیے، گومتی پور ویدھان سبھا کی ڈیولپمنٹ کے لیے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، گومتی پور کی ویدھان سبھا میں آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر صدی بشیر کی ایک مسجد بھی ہے، اور اس کے ایک مینار کے پاس اگر کھڑے ہو کر کوئی ایک مینار کے کمان کو ہلائے گا تو دوسرے مینار ہلتے ہیں نا، آواز بھی آتی ہے۔ تو یہ جو مسجد ہے، یہ جو صدی بشیر کی مسجد ہے، اس کو اگر میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ صدی بشیر کی مسجد کی مثال گجرات کے مسلمانوں کے تعلق سے کہہ رہا ہوں کہ کوئی آ کر ہمارے گھر کی ایک کمان کو ہلاتا ہے تو ہمارے پورے گھر ہل جاتے ہیں، مگر یہ صدی بشیر کی مسجد اس بات کی گواہ ہے کہ زلزلے آئے تب بھی مسجد کو نقصان نہیں پہنچا، ہاں جب ظالم ظلم کرنے کے لیے آتا ہے، اقتدار کے نشے میں چور ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں جو چاہے ظلم کروں گا، میں جس کو چاہے اس کی گردن کو کاٹ دوں گا، میں جس کو چاہے اس مہیلا کا بلاತ್ಕಾರ کروں گا، مگر گجرات کے مسلمان ان تمام ظلم کو برداشت کیے۔ اور یہ صدی بشیر کی مسجد اس بات کی مثال پیش کرتی ہے کہ ظالم نے ظلم کیا، ہمارے گھروں کو ہلایا، مگر ہمارے گھر ہلے، مگر ہمارے گھر کبھی نیست و نابود نہیں ہوئے۔ ظالم نے آ کر ہمارے گھروں کو ہلایا، مگر اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ ہماری زبانوں سے کلمے کا خاتمہ کر سکے۔ ظالم نے ہمارے گھر کو ہلایا، مگر اس میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ ہمارے دلوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو مٹا سکے۔ ظالم نے ہمارے گھروں کو مٹانے کی، ہلانے کی کوشش کی، مگر ظالم میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ اولیاء اللہ کی محبت ہمارے دلوں سے نکل جائے۔ ظالم نے ہمارے گھروں کو ہلایا، مگر ظالم میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ توحید کے پیغام کو ہماری نسلوں سے نکال سکے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ تمہاری مثال صدی بشیر کی مسجد کی طرح ہے، تم سلامت تھے اور انشاءاللہ صبح قیامت تک سلامت رہو گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اگر گومتی پور سے اگر آپ انشاءاللہ متحد ہو کر اپنا ایک ووٹ مجلس کے کینڈیڈیٹ کے حق میں استعمال کریں گے تو میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ جو مجلس کا کینڈیڈیٹ آپ کی دعاؤں سے، آپ کی محنت اور جستجو اور آپ کی ووٹ سے کامیاب ہو کر جب گجرات کی ویدھان سبھا میں جائے گا گومتی پور سے انشاءاللہ، تو میں آپ کو وعدہ کر رہا ہوں کہ گجرات کی ویدھان سبھا کے در و دیوار گومتی پور کی جنتا کی آواز سے گونجیں گے۔ جب وہ گجرات کی ویدھان سبھا میں جائے گا تو خاموش نہیں بیٹھے گا، بلکہ وہ پکارے گا انصاف کے لیے، نہ صرف گومتی پور کی ڈیولپمنٹ کے لیے، نہ صرف گومتی پور کے ویدھان سبھا میں بسنے والے دلتوں کے لیے، نہ صرف گومتی پور میں بسنے والے غیور مسلمانوں کے لیے، بلکہ گجرات کے اگر کسی کونے میں اگر کوئی دلت اپنی شادی کی بارات گھوڑے پر بیٹھ کر نکالنا چاہے گا تو میں آج اعلان کر رہا ہوں کہ مجلس کا MLA اس دولے کی گھوڑے کے سامنے کھڑے ہو کر کہے گا کہ نکال اپنی شادی کی بارات، دیکھتے ہیں کہ کون بھائی کا لال تیری شادی کی بارات کو روک سکے گا۔ یہ مزاج مجلس آپ کو دینا چاہتی ہے۔ اب ڈر ڈر کر زندہ نہیں رہیں گے، اب ڈر ڈر کر زندہ نہیں رہیں گے، اب گھٹ گھٹ کر اپنی زندگی کو نہیں گزاریں گے، اپنی آنکھوں میں آنسو لا کر مایوسی کو اپنائیں گے نہیں، بلکہ بھارت ہمارا وطن ہے اور رہے گا۔ یہ جمہوری ملک ہے، یہاں پر سمویدھان بابا صاحب امبیڈکر نے بنایا اور وہ سمویدھان یہ کہتا ہے کہ دلت بھی برابر ہے، برہمن بھی برابر ہے، ٹھاکر پٹیل بھی برابر ہے تو مسلمان بھی برابر ہے، کوئی مجھ سے بڑا نہیں، کوئی مجھ سے چھوٹا نہیں۔ جب دلت اور مسلمان پر حملہ ہوتا ہے تو حضرت پولیس خاموش بیٹھ جاتی ہے۔ یہ کیوں خاموش بیٹھتی ہے؟ کیونکہ آپ کی آواز اٹھانے والا کوئی نہیں
نہیں ہے۔ ڈپلیکیٹ شراب پینے کی وجہ سے 13 دلت بھائیوں کی موت ہو گئی۔ دیش کے پردھان منتری، کاش آپ 500 اور 1000 کی نوٹ نکالنے کے بجائے بولتے کہ پورے دیش سے شراب اور ڈپلیکیٹ شراب کو میں بند کر رہا ہوں۔ مگر دیش کے پردھان منتری نے کہا 500 گئی، 1000 گئی، مگر پیسہ تو سب کے پاس ابھی ہے۔ مگر کون مر رہا ہے؟ ڈپلیکیٹ شراب پی کر برواڑہ میں 13 دلت لوگوں کی موت ہو گئی۔ بتاؤ بھاجپا والوں، یہ گاندھی کا دیش، یہ گاندھی کی سرزمین، سردار پٹیل کی سرزمین، یہ عظیم لوگوں کی سرزمین، یہاں پر ڈپلیکیٹ شراب مل رہی ہے، بلکہ آفیشلی بھی ملتی ہے سنا میں یہاں پر۔ اور میری نظر میں شراب کو میں شراب نہیں کہتا ہوں، کیا کہتا ہوں اس کو؟ کتے کا پیشاب۔ وہ ہمارے لیے حرام ہے، مسلمان نہیں پی سکتا، اس کو حرام ہے، گناہ ہے۔ مگر اگر کوئی پیتا ہے روز شام میں کتے کا پیشاب تو تم کو مبارک ہو، کتے کا پیشاب۔ مگر یہ ڈپلیکیٹ شراب سے برواڑہ ضلع میں 13 دلتوں کی موت ہو گئی۔ کیا کر رہا ہے بھاجپا کی حکومت گجرات میں، کیا کر رہی ہے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ ہم اس سال بھارت کی آزادی کے 75 سال کو منائے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں بھاجپا کے لوگوں سے کہ کیا آپ جانتے ہیں آر ایس ایس کے لوگ، ابھی آر ایس ایس کے لوگ تو کبھی بھارت کی آزادی میں کچھ نہیں کیا، انہوں نے نہ لٹھ پرائے، نہ چڈی پہن کر پرائے، کچھ نہیں کیا انہوں نے۔ دیش کی آزادی میں آر ایس ایس کا کوئی رول نہیں تھا۔ اب گجرات کی سرزمین پر میں پوچھنا چاہ رہا ہوں بھاجپا کے لوگوں سے، مڈیجی گاؤں میں کیا جانتے ہیں بھاجپا والے شاہ بیگ مکرانی کون تھے؟ احمد آباد سے 150 کلومیٹر ہے، مڈیجی ایک جگہ ہے۔ شاہ بیگ مکرانی کون تھے؟ شاہ بیگ مکرانی ایک ہندو ٹھاکر تھا، راجا تھا۔ جب سن 57 میں انگریز اپنی فوج لے کر اس ہندو راجا کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے پہنچے تو شاہ بیگ مکرانی رحمت اللہ علیہ اس گاؤں کے ٹاور پر کھڑے ہو کر تیر برسانا شروع کر دیے۔ شاہ بیگ مکرانی رحمت اللہ علیہ نے خوب تیر برسایا، کئی انگریزوں کو ختم کیا۔ تو آخر میں انگریزوں نے کیا کیا کہ اس توپ لگا کر توپ سے اس ٹاور پر توپ سے شاہ بیگ مکرانی کو شہید کر دیا۔ بتاؤ بھاجپا والوں، شاہ بیگ مکرانی کو خراج عقیدت نہیں پیش کریں گے؟ بھارت کے پردھان منتری، آپ من کی بات میں نہیں کہیں گے کہ شاہ بیگ مکرانی نے بھی بھارت کی جنگ آزادی میں اپنی جان کو قربان کیا؟ شاہ بیگ مکرانی کا ذکر نہیں ہوتا، عباس طیب جی کا ذکر نہیں ہوتا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھو، اس دیش کی آزادی میں جتنا مسلمانوں نے اپنا خون پسینہ بہایا، سب سے زیادہ اگر انگریزوں کے خلاف کسی نے اپنی جانوں کو قربان کر دیا تو اس کمیونٹی کا نام مسلمان ہے۔ بتاؤ دیش کے پردھان منتری، کس بنیاد پر آپ بھاجپا کو ووٹ دینے کی بات کر رہے ہیں؟ جب مزدور خودکشی کر رہا ہے، ہماری بیٹیاں گھر میں پیسہ نہیں ہے خودکشی کر رہی ہیں، نوجوان خودکشی کر رہا ہے، نوکری نہیں ہے، بتائیے آپ، یہ ہمارے دیش کا حال ہے۔ میں یہاں پر کھڑے ہو کر ان تمام لوگوں سے اپیل کر رہا ہوں جن کے پاس پیسے نہیں ہیں، جو مشکلات میں زندگی گزار رہے ہیں، جو بھاجپا حکومت کے غلط فیصلوں کی وجہ سے ان یواؤں کا مقدر بے روزگاری بن چکا ہے۔ میں ان تمام سے اپیل کر رہا ہوں، میری بیٹیوں سے، میری ماں اور بہنوں سے، میرے نوجوانوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ اپنی جان مت لو، اپنی جان مت لو۔ تم اپنی جان لوگے تو تجھ سے تمہارا نقصان ہوگا۔ تم زندہ رہو، تم اللہ سے امید رکھو، یاد رکھو، تم جد و جہد کرو، لڑو، اور اگر تم کسی نیتا سے ناراض ہو، کسی سرکار سے ناراض ہو تو اس ناراضگی کو اس کے خلاف ووٹ ڈال کر استعمال کرو، مگر خدا کے لیے اپنی جان کو مت گنواؤ۔ خودکشی مت کرو، خودکشی مایوسی کی نشانی ہے۔
تم لڑو سسٹم سے، تم لڑو اپنے حق کے لیے، تم روڈ پر نکل کر آؤ، تم مورچہ نکالو، تم مجھ سے بات کرو، ہم تمہاری لڑائی لڑیں گے، مگر خبردار تم کبھی اپنی جان کو نہیں گنوانا، تم اپنی جان نہیں لینا، تم زندہ رہنا۔ اور اگر تم سمجھتے ہو کہ کوئی حکومت، کوئی پارٹی تمہارا ساتھ نہیں دے رہی تو تم اس کے خلاف ووٹ دو، تم موت کے آغوش میں مت جاؤ، مگر اس پارٹی اور سرکار